سورہ الانبیاء مکیہ، آخری آیت، صفحہ نمبر 292، آیت نمبر 25۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، من رسول، کسی رسول کو، الا مگر، نوحی الیہ، وحی کی ہم نے الیہ اس کی طرف، انہو یہ کہ وہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا مگر، انہو بے شک وہی ہے، لا الہ نہیں ہے الہ، الا مگر، انا مجھ ہی، انا فعبدون میری ہی، فعبدونی تم میری عبادت کرو۔ وقالو اور کہا انہوں نے، اتخذ بنا لیا، الرحمن نے، والدہ اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ اس سے، بل عباد بلکہ وہ بندے ہیں، مکرمون معزز، لا یسبقونہ نہیں وہ سبقت کرتے اس سے، بالقولی بات میں، وہم اور وہ، بامرہ اس کے حکم سے، یعملون عمل کرتے ہیں۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون اور نہیں وہ سفارش کر سکتے، الا مگر، لمن ارتضی جس کے لیے وہ اللہ راضی ہو گیا، وہم اور وہ، من خشیتہ اس کے خوف سے، مشفقون ڈرتے ہیں۔ ومن یقل اور جو کہے، منہم ان میں سے، انی بے شک میں، الہ ہوں معبود ہوں، من دونہ اس کے سوا، فذالک پس یہی ہے، نجزیہ ہم بدلہ دیں گے اس کو، جہنم کا، کذالک اسی طرح، نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ آخرت کے منکر تھے، دوبارہ اٹھنے کے وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے، اور وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ دوبارہ اٹھ کے ہم کھڑے ہوں گے، جواب دے ہوں گے اللہ کے حضور۔ تو اور اس کے علاوہ آپ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، جن کی یہ میرے علاوہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم نے جس کو بھیجا ہے ہم نے اس کو وحی کی ہے، جس کو بھیجا ہے، جس نبی کو ہم نے بھیجا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ ہم نے ہر نبی کی طرف جس کو ہم نے مبعوث کیا بندوں کی طرف، اس کو ہم نے ایک ہی پیغام دے کر بھیجا ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، انا فعبدون میری ہی عبادت تم کرو۔ یہ اللہ کا پیغام ہر نبی کے لیے ہے، ہر امت کے لیے، یہی اساس ہے، یہی جڑ ہے ہر عمل کی، اور اسی کو جس امت نے چھوڑا اللہ نے اس امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی تھی وہ اللہ درگزر فرماتے ہیں، لیکن اس توحید کے معاملے کے اندر آ کر اللہ کی ذات کے اندر شامل کرنا کسی کو، جیسے لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بنا دیا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور یہود میں سے بعض لوگ جنوں کو اللہ کا سسرال کہا کرتے تھے، یہ اللہ کے سسرال ہیں جن، ان سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے نام ان کو دے دیے، تو اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، میرے لا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم پڑھیں سورہ الانعام کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے 17 نبی کو ذکر فرمایا، وہاں پر نام لے کر فرمایا، اگر یہ لوگ جلیل القدر انبیاء
وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے شرک کا، لیکن اللہ نے ہم کو بتانے کے لیے نام ان کا لیا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے۔ اور اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کریں، اللہ کے نبی ہم تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایسا سوچے بھی کرے بھی، لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے ذات مبارکہ اللہ کے نبی کی، لیکن سبق ہمیں، درس ہمیں اور ڈراوا ہمیں، بتانا ہمیں مقصود کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے مال کو بھی ضائع کر دیں گے۔ اصل ہمارے لیے اللہ کے نبی وہ ایسا کام کر نہیں سکتے نعوذ باللہ، لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے، یعنی یہ چیزیں توحید کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہے۔ جو اگر توحید کے اندر خلل آ گیا، توحید کے اندر دراڑ آ گئی، توحید کے اندر لچک آ گئی، تو انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی چاہے جتنا اس کا مرتبہ بلند ہو، چاہے اس سنت کا جتنا بھی ہو پیروکار ہو، کوئی اس کے عمل ہو، لیکن توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا توحید کو، توحید کے بغیر شرک کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ ضد ہے اللہ تعالیٰ کی، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ فرمائے سب سے عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جیسے آتا ہے نا ایک صحابی کے بارے کے اندر، اللہ سے پوچھے گا کوئی عمل ہے، فرشتہ سے پوچھو اسے کوئی عمل ہے کیے تو نے، وہ کہے گا یا اللہ کوئی عمل نہیں کیا، تو اس کے مال کو تولا جائے گا، اس کے وزن ہلکے ہو جائیں گے نیکی والے، برائی والے بھاری ہو جائیں گے۔ وہ اللہ فرمائے گا اس نے ایک دم کچھ کہا تھا، وہ اس کے پلڑ میں ڈال دو، اس کے پلڑ میں ڈالا جائے گا، اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ دیکھا جائے گا کیا لکھا ہے، فرمایا وہ لکھا لا الہ الا اللہ، جو اس بات کا قائل ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے اوپر ڈٹ گیا، جم گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس نے بدکار ہے، سیاہکار ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، کوئی جتنے سے مرضی بڑا جرم کیا ہو، وہ اپنی اگر اللہ نے اس کو معاف نہ کیا، اپنی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا، اللہ اس کو آخر میں اس کی اس کلمے میں جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اگر اس نے شرک کیا ہوگا اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ ہمارے ولا یکفی ذنوبا، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف فرماتا ہے، شرک معاف نہیں کرتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَہ، اور کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی، والدہ، یہ لفظ بچے کے لیے، بچی کے لیے، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، ہر مرد کے لیے، عورت کے سب کے ہو جاتا ہے۔ والدہ اولاد بنا لی، سبحانہ، اللہ خود ہی ہمارے ہیں، اور اللہ تو پاک ہے اس چیز سے، اللہ کو کیا ضرورت ہے بیوی بنانے کی، اولاد بنانے کی؟ جب بیوی ہوگی، اولاد ہوگی، بندہ محتاج ہوتا ہے، بیوی کا ہر بندہ محتاج ہے، اولاد کا ہر بندہ محتاج ہے وقت میں جا کر روز کے مرہ کی ضرورت کے اندر۔ اللہ تو اس چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج ہو، اللہ کو ضرورت نہیں اس چیزوں کی۔ بل عباد مکرمون، اور جن کو تم اللہ کے بیٹے بناتے ہو، بیٹیاں بناتے ہو، اور جن کو تم اللہ کے ساتھ رشتے ناتے جوڑتے ہو، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، معزز بندے ہیں۔ انہوں نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا ہی نہیں، عزیر علیہ السلام نے کبھی کہا ہی نہیں، فرشتوں نے کبھی اس چیز کا ذکر کیا ہی نہیں۔ فرمایا تم ایسے ہی، تمہارے منہ کی یہ بات ہے، وہ اللہ کے مقرر بندے ہیں، معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ سے سبقت نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے وہ بات مانتے ہیں، اللہ سے آگے بولنے کی جرات نہیں کرتے، وہ جو اللہ حکم دے اس کو عمل کرتے ہیں، اللہ نے جس کو جو حکم دیا فرشتوں کو ویسے وہ کام کرتے ہیں۔ کوئی بارش والا، کوئی موت والا، کوئی ہوائی چلانے والا، اللہ ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، وہ بے ہی اس کے حکم کے آگے کوئی سر اٹھاتا ہی نہیں ہے، وہ نہ اس سے آگے بولتے ہیں۔ وَلَا يَسْبِقُونَ بِالْقَوْلِ، کوئی اس کے آگے اللہ کے آگے سبقت نہیں کرتا۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے ہر حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ جن کو تم بیٹے کہتے ہو، بیٹے کہتے ہو، یہ جن کو تم فرشتے اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہو، وہ تو اللہ کے آگے بولتے ہی نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو ہماری سفارش کر لیں گے، ہم کو چھڑا لیں گے، بیٹیاں ہیں، بیٹی کی بات کون موڑتا ہے؟ بیٹا ہے، بیٹا لاڈلا ہوتا ہے، یہ اللہ کا بیٹا، ہم اس کے پیروکار ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں، ہم اس کو بیٹیاں مانتے ہیں فرشتوں کو۔ یہ اگر ہمارے عذاب بھی ہوا، ہم غلط بھی ہوئے، یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گی۔ فرمایا یہ تو اللہ کے آگے بول سکتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہر حکم کا عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے، اللہ ہی جانتا سارا کچھ۔ ولا یشفعون، نہیں وہ سفارش کر سکتے، الا لمن ارتضی، مگر جس کے اللہ چاہے۔ یہ فرشتے اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے مگر جس کے اللہ چاہے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس کی ایک وجہ، ایک تو نا لمن، جس کو اللہ چاہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اور کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پہنچا ہوا آدمی وہ علم غیب نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا اس آدمی کے بطن میں کیا ہے، اس آدمی کے اندر کیا ہے۔
اس آدمی کی موت کیسے ہوئی، اس آدمی کا دنیا کا معاملہ ہے، فرشتے نہیں جانتے، فرشتے نہیں جانتے، کوئی اللہ کا بڑا نیک بندہ وہ نہیں جانتا اس بندے کے اعمال کیسے ہیں، یہ کیسے اس کی آخر کیسے، یہ کس حال میں ہو گیا، کلمے فوت ہوا کہ ویسے فوت ہو گیا، کفر فوت ہوا، کوئی بندہ نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اگر فرشتے سواری کر سکتے نہیں، ان کو کیا پتا اس بندے کی موت کیسے ہوئی، یہ جنتی ہے جہنمی ہے، اس بندے فرشتوں کو کیا پتا اس دنیا میں سے عمل کیسے کیے، یا کسی نیک بندے کو کیا پتا یہ جو بندہ جس کو میں سفارش کروں گا، جیسے یہ کہتے ہیں میں سفارش کروں، اس کو کیا پتا اس زندگی کیسے گزاری، اس سے حرام کھایا حلال کھایا، اس نے اللہ کے حقوق اپنے خاندان کے والدین کے بچوں کو ادا کیے کہ نہیں کیے، اس کو کیا پتا، اللہ کو پتا، یا اللہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کیسے زندگی گزاری، اس نے کیسے دن رات گزارے، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا سفارش وہی کریں گے جس کے اللہ چاہے گا، اللہ کو پتا ہے یہ بندہ نیک ہے، چل بھی تو سفارش کر دے، یہ بندہ اچھا چل بھی تو سفارش کر دے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی محبت ہوگی بندہ کے اوپر بھی تو اس کی سفارش کر دے، تو اس کی سفارش کر دے، تو الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کسی کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے ہوتے ہیں، اللہ کے خوف۔ یہ جو خشیہ کا لفظ ہے نا، یہ ہے علم والا بندہ ڈرتا ہے، خشیت جیسے وہ نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، دوسرے کو ڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بخش دے گا کوئی بات نہیں، جو علم والا بندہ ہوتا ہے وہ ہر لمحے اللہ سے ڈرتا ہے، وہی ہے خشیتی ہی، کیوں کو علم ہے فرشتوں کو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ فرمائے وہ اللہ کے خوف سے ڈرے ہوتے ہیں، مشفقون۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ، جو کوئی ان میں سے کہے گا میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں دستگیر ہوں، میں حاضر روا ہوں، میں غریب نواز ہوں، میں داتا ہوں، میں گنج بخش، جو کہے گا اللہ کے مقابلے اندر، فرمایا ہم اس کی جزا اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، جو کہے گا۔ جیسے فرعون نے کہا تھا نا میں اعلیٰ، میں رب العال، انا رب العال، اللہ نے اس کو انجام کیا فرمایا یہ اللہ کو جملہ بڑا ہی ناپسند جو یہ کہے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا کہتے ہیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں، وہ کسی نے وہ تقریر کر رہا تھا، وہ کہتا ہے ان کو کیا پتا، وہ ہم کہتے ہیں اللہ کو نہیں مانتا، وہ تقریر کر رہا ہے، کہتا ہے لوگ کہتے ہیں شیعہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا اللہ کو ماننے والا کون ہے، وہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مان رہے ہیں، استغفر، کہتا علی کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کو مان رہے ہیں، ہم سے بڑا اللہ کو ماننے والا کون ہے، یار وہ بیان کر رہا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، لوگوں عقل پہ پردے ڈال دی شیطان کے اندر، وہ بات کیا کر رہا ہے، لوگ واہ واہ اٹھ کے واہ واہ، اور بیوقوف بنا دیا لوگوں کو، ہم علی کے ہوتے اللہ کو مانے، ہم سے بڑا ماننے والا کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر جو کہتے ہیں مشکل کشا حاضر ہوا علی کے نام کے، ان کو میں علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک تو تجھ پہ غلب کرے گا، جو تجھے ہاتھ سے بڑھائے گا، اور جو تجھ سے نفرت کرے گا، یہ دونوں گروہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر میں علی کو بلاؤ، علی پیچھے تھے، جی علی نہیں آ رہے، جی کیا ہوا، یہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں درد کر رہی ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئے، اللہ کے نبی نے اپنا لب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ حضرت علی اپنی اس بیماری کو خود دور نہیں کر سکے، اللہ نے بلایا، اللہ نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ جس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کر دے گا، یہ اللہ کی رضا تھی۔ علی کو بلایا، مشکل کشائی حاجت آئی، کون کر سکتا ہے کسی، ایسے تم نے کن کو کیا نام دے دیے، اور جس کی خود آنکھیں درد کر رہی ہوں تم نے اس کو مشکل کشا کہہ دیا، جو اپنی آنکھوں کا درد دور نہ کر سکے تو اس کو حاجروا کر دیا۔ یا علی مدد کے نعرے ہر موقع لگاتے ہو، وہ دیکھو صحیح، پڑھ کے دیکھو، خیبر کا ذکر کرتے ہو کہ خیبر علی یہ تو بتاؤ نا علی کے اس سے پہلے آنکھوں کا کیا حال تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی شفقت، اپنا لعب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ یہ پڑھنے والی باتیں، بتانے والی باتیں ہیں، یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں پر، میں نے پہلے بتایا ایک دفعہ، اللہ جہاں کسی بھی نبی جتنا بڑا انسان ہو، جہاں پر اس کے عروج کا ذکر کرتا ہے نا، ساتھ اس کے زوال کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں اس کی اچھائی کا ذکر کرتا ہے نا، ساتھ اس کی بے بسی کا ذکر فرما دیتے ہیں۔ اگر علی نے خیبر کے موقع کے اوپر یہ کام کیا، اس سے پہلے اس کی بے بسی دیکھو نا، علی کی آنکھیں درد کر رہی ہے، یا رسول اللہ میں نہیں جا، میری آنکھیں درد کر رہی ہیں، علی آؤ تجھے جھنڈا میں دوں گا، تو خیبر کو فتح کرے گا، اللہ کے نبی نے کام کیا۔ یہ باتیں پڑھنے والی ہیں، کون پڑھے، کون بتائے، کون سمجھائے، بس ایسے معاملے۔ کذالک نجزی، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم جو ظالم ان کو بدلہ دیتے ہیں، جو ظالم ہیں ان کو ہم انجام برا کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے والی کتاب ہے،
سمجھنے والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، روشنی ہے، یہ روشنی ہے، اس کے علاوہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اسی کو پکڑیں گے کامیاب ہوں گے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہم نامراد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تک حافظ ناصر صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلنا وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے اور نہیں بھیجا ہم نے من قبلک من قبلک آپ سے پہلے آپ سے پہلے من رسول من رسول کوئی رسول کوئی رسول الا مگر مگر یوحی الیہ نوحی الیہ ہم نے اس کی طرف وحی کی ہم نے اس کی طرف وحی کی انہ بے شک وہ لا الہ لا الہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی الہ الا مگر انا میں فاعبدون بس تم میری ہی بندگی کرو پس تم میری ہی بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے وہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ وہ تو پاک ہے وہ تو پاک ہے۔ بل عباد مکرمون بل عباد مکرمون بل عباد مکرمون بل عباد مکرمون بلکہ وہ تو بندے ہیں معزز بلکہ وہ تو بندے ہیں معزز۔ لا یسبقونہ لا یسبقونہ نہیں وہ سبقت کرتے اس سے نہیں وہ سبقت کرتے اس سے بالقولی بالقولی بات کے اعتبار سے بات کے اعتبار سے وہم بامرہ وہم بامرہ اور وہ اس کے احکامات پر اور وہ اس کے احکامات پر یعملون یعملون وہ عمل کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ یعلم یعلم وہ اللہ جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم ما بین ایدیہم جو ان سے آگے ہے جو ان سے آگے ہے وما خلفہم وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے ولا یشفعون ولا یشفعون اور نہیں وہ سفارش کر سکتے وہ نہیں وہ سفارش کر سکتے الا مگر لمن اس شخص کے لیے ارتضی جس کو پسند کرے اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے اللہ تعالیٰ وہم من خشیتہ وہم من خشیتہ اور وہ اللہ کی خشیت سے اور وہ اللہ کی خشیت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ اور جو کوئی ان میں سے کہہ دے انی بے شک میں الہ من دونہ اس اللہ کے علاوہ بھی الہ ہوں فذالک بس ایسے ہی نجزیہ ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جہنم کا کذالک اسی طرح نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو جزاک اللہ۔